والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلوم وعلومكم آمين يا رب العالمين أنه قال باب من تبرد على لبنتين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسي بن حيان حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد التقيت يوما على ظهر بيت فلنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجتي وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استنجا کے متعلق بحث چل رہی تھی کہ استنجا کرتے ہوئے استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، پیشاب کرتے ہوئے پاخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹ کرنا جائز ہے یا پیٹ کرنا جائز نہیں ہے. اور اس سلسلے میں نے بتایا تھا کہ علماء کے اس سلسلے میں 8 قول نقل کیے جاتے ہیں. ظاہریہ کے یہاں تو دونوں صورتوں میں یعنی کھلے جگہ پر ہو تو بھی یا بنیان میں اور بیت الخلاء میں اگر ہو تو بھی استقبال اور استدبار کرنا دونوں صورتوں میں جائز اور درست ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک دونوں جگہ میں ناجائز ہے. یعنی کھلی جگہ پر اگر استنجا پیشاب اور پاخانہ کر رہے ہو تو بھی استقبال اور استدبار کرنا جائز نہیں، اور اگر گھر میں یا دیواروں کے آڑ میں اگر پیشاب یا پاخانہ کر رہے ہو تو بھی اس صورت میں جائز نہیں ہے. اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا اختلاف ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کھلی جگہ پر کر رہے ہو تو استقبال اور استدبار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بیت الخلاء میں یا بند جگہ پر کر رہے ہو تو اس صورت میں جائز اور درست ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی ائمہ ثلاث کی طرف ہے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں تمہارے سامنے ذکر کیا تھا. آج اسی استنجا کے سلسلے میں ایک دوسرا ادب بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ استنجا کرتے ہوئے آدمی کو اونچی چیز کے اوپر بیٹھنا چاہیے تاکہ کیا ہے پاخانہ وغیرہ جو نکلے وہ بدن وغیرہ کو نہ لگے اور وہ نیچے گر جائے. تو اس وجہ سے اگر زمین پر یا کھلی جگہ پر استنجا کر رہے ہو تو اس استنجا کے لیے 2 اینٹوں کو رکھ لیا جائے یا اونچی جگہ کسی طریقے سے کر لی جائے تو یہ کرنا مستحب ہے، درست ہے. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا. باب کیا من تبرز علی لبنتین. تبرز کے لوگ بھی مانے تو آتے ہیں کھلی جگہ میں استنجا وغیرہ کر لیا جاتا ہے اس کو، لیکن پھر یہاں پر اس کا معنی یہ ہے پاخانہ کے معنی میں استعمال لے لیا، اس لیے کہ عامتاً اسی جگہ پر جو جایا جاتا ہے وہ اسی کام کے لیے جایا جاتا ہے. اس وجہ سے تبرز کے معنی یہاں پر بیت الخلاء کرنا یعنی حاجت کو پورا کرنا. لبنتن یہ اینٹ کو کہا جاتا ہے کہ اینٹ کے اوپر بیٹھ کر اگر استنجا کرنا چاہے تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے. میں نے ابھی بتایا کہ یہ مستحب قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ اگر اینٹ کے اوپر بیٹھ کر کرو گے تو جو پاخانہ وغیرہ ہوگا وہ نیچے گر جائے گا اور بدن کو مس نہیں کرے گا، بدن کو لگے گا نہیں، اس وجہ سے بدن کی ناپاکی وغیرہ نہیں ہوگی. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر حدیث جو ذکر کی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی. انہ کان یقول ان الناس یقولون اذا قعدت علی حاجتک فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہی ہے جو ائمہ ثلاث کی رائے تھی کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر استنجا کر رہا ہے کہ جہاں پر کیا ہے کوئی آڑ بنا دی گئی ہے اور آڑ کے پیچھے یا آڑ کے درمیان میں اگر وہ کھانا پیشہ وغیرہ کر رہا ہے تو اس صورت میں استقبال کرنا اور استدبار کرنا دونوں جائز ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان الناس یقولون اذا قعدت علی حاجتک، جب اپنے حاجت کو پورا کرنے کے لیے تم بیٹھو فلا تستقبل القبلۃ ولا البیت المقدس، قبلے کی طرف بھی استقبال مت کرو اور اسی طریقے سے بیت المقدس کی طرف بھی منہ مت کرو. فقال عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ارتقیت یومن علی ظہر بیت لنا، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو منع کرتے ہیں، لیکن میں نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ میں ہمارے گھر کے اوپر میں چڑھا تو اوپر چھت کے اوپر بیت الخلا بنا ہوا تھا، اور وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھ کر پیشاب پاخانہ فرما رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر بیت الخلا بنا ہوا ہو، آڑ ہو، تو اس صورت میں اگر بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ یا پیٹھ کی جائے تو یہ پیٹھ کرنا جائز اور درست ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے مسلک کے یہ حدیث کیا ہے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اگر بیت الخلا بنا ہوا ہو تو اس میں بھی کیا ہے قبلے کی طرف منہ کرنا یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یہ دونوں کے دونوں ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ تو پھر اس صورت میں اس حدیث کا ہماری طرف سے کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر پر چڑھا۔ اب یہاں پر بیت لنا، یہاں پر اس حدیث پاک میں تو تمہارے سامنے بیت لنا کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یقولو ارتقیت یومن علی ظہر بیت لنا، ہمارے گھر پر میں چڑھا۔ اور دوسری ایک روایت میں جو آتا ہے جو ابو داؤد شریف وغیرہ میں ذکر کی گئی ہے، علی ظہر بیت حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا، اس مکان کی چھت پر میں چڑھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اسی طریقے سے دوسرے الفاظ وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں تو ان سب کے درمیان میں تطبیق ممکن ہے، اس وجہ سے کہ حضرت حفصہ، یہ مکان جو تھا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، تو اس وجہ سے حضرت حفصہ کا مکان کہنا یہ بھی درست ہو گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھائی بنتے تھے، اور بھائی بننے کی وجہ سے کیا ہے اس گھر کے مالک جو ہے وراثت کے اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کی نسبت اپنی طرف کی، جیسا کہ اس حدیث میں تمہارے سامنے ذکر کیا گیا کہ میں چڑھا ایک مرتبہ علی ظہر بیت لنا، ہمارے اپنے گھر پر، پس دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی لبنتین، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا جو بیت المقدس کی طرف استقبال کیے ہوئے تھے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہوئی، ہمارے نزدیک تو یہ ناجائز ہے، ہمارے نزدیک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے متعدد جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا تو ظاہر بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر فجاعتاً پڑی ہوگی، اچانک پڑی ہوگی، اور اچانک نظر کے پڑنے میں یہ یقینی نہیں ہے کہ آدمی اس کو صحیح صورتحال کو اچھی طریقے سے دیکھ سکے، اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر غور کر کے دیکھتے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر چڑھ رہے ہوں گے تو چڑھنے کی آواز آئی، اور اس صورت میں آدمی کے اوپر ایک قسم کی شرمندگی طاری ہوتی ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرمندگی ہوئی کہ کوئی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، اور ایسے وقت میں آدمی اپنا چہرے کو پھرا لیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چہرے کو پھرا لیا ہوگا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اور سر کو دیکھا ہوگا کہ وہ سر بیت المقدس کی طرف تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال تو بیت المقدس کی طرف نہیں تھا، وہ شرم کی وجہ سے جو اپنا چہرہ پھرا لیا تھا، اور اس وقت میں وہ چہرہ بیت المقدس کی طرف ہو رہا ہوگا، اور اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اس وجہ سے آپ حضرات کا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ لبنتین، یہاں پر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو لبن کے اوپر، دو اینٹ کے اوپر تشریف فرما تھے، اس وجہ سے اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا، اگر اینٹ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ترجمۃ الباب کو اس لفظ سے ثابت کر دیا انہوں نے۔ وقال لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم،
اور کہا کہ شاید کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اپنی سورینوں پر. اوراق ورق کو کہا جاتا ہے، سورین کو کہا جاتا ہے. اصل میں سجدہ کرنے کا جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی زمین کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے، گھٹنا رکھے اور سورین کو زمین سے اٹھا لے. عورتیں جو سجدہ کرتی ہے وہ چپک کر سجدہ کرتی ہے، اور مرد جو سجدہ کرتے ہیں وہ سورین کو اوپر اٹھا کر سجدہ کرتے ہیں، پورا کھلے طور پر سجدہ کرتے ہیں. یہ جو آدمی تھے جنہوں نے پوچھا حضور حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان کا طریقہ جو تھا وہ کیا چپک کا سجدہ کرنے کا تھا. اس وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو نماز پڑھتے ہو اپنے اوراق پر. فقلت، تو میں نے اس کے جواب میں کہا لا ادری واللہ، مجھے نہیں معلوم سجدہ کس طریقے سے کرنا چاہیے اور سجدہ کرنے میں کس طریقے سے ہر عضو کو رکھنا چاہیے، مجھے معلوم نہیں ہے. اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جہالت ہے، اور جہالت کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، اس کو کوئی صحیح اور درست سمجھ کر نہیں کر رہا ہوں. قال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی الذی یصلی، کہ وہ آدمی نماز پڑھتا تھا اور نہیں بلند کرتا تھا زمین سے سجدہ کرنے کے وقت میں، بلکہ وہ زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرتا تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں عورتیں سجدہ کرتی ہے. تو اس طریقے سے وہ سجدہ کرتا ہوگا. اس وجہ سے ان کو کہا گیا شاید تم ان لوگوں میں سے ہو کہ یہ، یعنی تم کو صحیح مسئلے معلوم نہیں ہے. اس طریقے سے اس مسئلے میں بھی قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے وہ بھی تمہیں معلوم نہیں ہے. اس وجہ سے اپنے سجدے کے علم کو بھی درست کرو اور اس علم کو بھی درست کرو، یہ اس کا مقصد ہے. جی. قال رحمه الله باب خروج النساء الى البراز. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عائشه رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل اذا تبرز الى المناصع وهي سعيد افيه، وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادى عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب. وفي قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة هشام بن عروان أبي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. اس سے پہلے تمہارے سامنے گزرا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدائی دور میں گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا دستور نہیں تھا. سمجھنا جیسا آج کل ہمارے یہاں دستور ہے، اب تو ہمارے یہاں بھی ہر گھروں میں بیت الخلاء کا تقریباً وجود ہو گیا، اور اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر بھی بیت الخلاؤں کی صورتیں ہو گئی. اس زمانے میں گھر میں کھاتے تھے اور باہر جا کر اس کا خروج کرتے تھے. آج کل الٹا مسئلہ ہو گیا، باہر کھاتے ہیں اور گھر میں جا کر اس کا خروج کرتے ہیں. خیر بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ابتدائی زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ کا دستور نہیں تھا. اس وجہ سے مرد حضرات تو آرام سے اپنے کھیتوں کے اندر، جنگلوں کے اندر جب چاہتے تھے استنجا کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. اس وجہ پردے کی وجہ سے اور کیا ہے تستر کی وجہ سے، اس وجہ سے عورتیں دن میں نہیں نکلتی تھی، بلکہ جب اندھیرا ہو جاتا تھا، رات ہو جاتی تھی، اس وقت اپنے گھروں سے نکلتی تھی اور پیشاب پاخانہ وغیرہ سے وہ فارغ ہوا کرتی تھی. لیکن پھر بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اپنے گھروں میں بیت الخلاء کا انتظام ہو گیا. جیسے اس سے پہلے حدیث جو بھی تمہارے سامنے گزری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے معلوم ہوا ہوگا. بہرحال یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی انتظار کرتی رہتی تھی رات کا، اور جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو اندھیرے میں وہ استنجا کرنے کے لیے جنگل وغیرہ میں وہ جایا کرتی تھی. حضرت ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے، ان کا درجہ اور ان کی پاکیزگی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یا گھروں سے
باہر اگر نکلیں تو پردے وغیرہ کا انتظام ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو مرتبہ گزارش بھی کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور نکلے تو کپڑے وغیرہ یا پردہ وغیرہ کر کے نکلا کریں۔ لیکن چونکہ ابھی پردے کا حکم آیا نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کے کہنے پر حکم نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اطلاع نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو گھروں سے باہر نکلنے کے لیے یا پردہ کرنے کے لیے حکم نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے پردے کا حکم ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو روک دیں، تاکہ ان عورتوں کے اوپر کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے اور ان عورتوں کی پاکیزگی باقی رہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کے لیے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے بار بار کہا کرتے تھے تاکہ ان کو رنج ہو، تکلیف ہو، اور اللہ کے رسول کی وجہ سے یا اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کو تکلیف کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حکم آ جائے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا ہے توجہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اور یہ دوسری عورتوں کے مقابلے میں بدن کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے ذرا سی لمبی تھی۔ اس وجہ سے ایک مرتبہ وہ باہر نکلی تو پردہ تو نہیں تھا، لیکن کیا ہے اندھیرے میں بھی وہ باہر نکلی، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سودا، ہم نے تم کو پہچان لیا۔ یہ کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ شکایت کریں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر سے باہر نکلنے سے روک دیں اور منع کریں یا پردہ کرنے کا حکم دیں۔ لیکن چونکہ اس کا حکم نہیں آیا تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں۔ لیکن پھر جب یہ حکم آگے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا اور پردہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہا کرتے تھے۔ اسی کو اصطلاح اور محدثین میں موافقات عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی چند وہ باتیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشا کے مطابق حکم نازل کر دیا، یہ موافقات عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تقریباً 10-12 چیزیں ایسی ہیں جو موافقات عمر میں شامل کی جاتی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے، اور یہ کیا ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے وغیرہ کا حکم وغیرہ بھی ہے، جیسا کہ ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، کن یخرجن باللیل، رات کے وقت نکلا کرتی تھی، اذا تبرزن الی المناصع، مناصع کہتے ہیں استنجا کے لیے جانا، خلوت کے لیے جانا اور بیت الخلاء کے لیے جانا، جب وہ استنجا وغیرہ کے لیے جانا چاہتی تھی اس وقت، وہ سعید فیہ، یعنی کھلا ہوا میدان، یعنی میدان میں، وہ جنگل میں وہ جایا کرتی تھی۔ وکان عمر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو پردے کرنے کا حکم فرمائیں۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلوا، اور حضرت عمر کے بار بار اصرار کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم نہیں فرماتے تھے، اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو پردوں کا حکم نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یخرجن باللیل اذا تبرزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلوا، فخرجت سودا، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نکلی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی،
لیلۃ من اللیالی، راتوں کے وقت میں، رات کے حصے میں، عشاء کے وقت، وکانت امراۃً طویلۃً، اور وہ لمبی عورت تھی، فناداہا عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہہ دیا کہ اے سودا، ہم نے تم کو پہچان لیا، تاکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آئے، اور غیرت آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کرے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہو جائے۔ اس مقصد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا کو دیکھ کر کہا کہ اے سودا، ہم نے تم کو پہچان لیا۔ بس آواز لگائی اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم نے تم کو پہچان لیا، یہ سودا۔ یہ کیوں کیا تھا؟ ہرسن علی ان ينزل الحجاب، اس وجہ، لالچ کرتے ہوئے کہ حجاب کا حکم نازل ہو جائے، اس وجہ سے حضرت عمر نے یہ کہا تھا۔ فانزل اللہ الحجاب، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا حجاب کا حکم۔ بہرحال پھر عورتوں کے لیے اب پردے کا حکم نازل ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی، اور اسی طریقے سے دوسری عورتوں کو بھی پرائے مردوں کے سے پردہ کرنے کا حکم ثابت ہو گیا۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں یہ بتایا کہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر گھر میں بیت الخلاء نہ ہو اور بیت الخلاء کی ضرورت پیش آئے تو عورت کو نکلنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جو گھر میں رہ کر نہیں کر سکتی، اس کے لیے اگر اس کو ضرورت ہے جانا پڑے تو اس جانے کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے، لیکن اب شرط یہ ہوگا کہ پردے کی پابندی کے ساتھ نکلے۔ بچوں کو اسکول میں چھوڑنے جانا ہے یا شاپنگ وغیرہ کے لیے جانا ہے تو جا تو سکتی ہیں، لیکن کیا ہے، پردے کا پورا انتظام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ فانزل اللہ الحجاب۔ حدثنا زکریا عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب پردے کا حکم آ گیا، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دے دیا گیا، اب گھروں سے باہر بغیر ضرورت کے نکلنے کا حکم ختم ہو گیا، تو قد اوزن لکن ان یخرجن فی حاجتکن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اجازت دی ہے، اجازت دی گئی ہے تم کو، اگر تم استنجا کرنے کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں ضرورت شدیدہ کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو پھر اس صورت میں گھر سے باہر نکلنا جائز اور درست ہے۔ قد اوزن لکن، تحقیق کی اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے یہ کہ نکلے وہ اپنی حاجتوں کے لیے۔ ہشام جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ براز کے لیے جیسے ضرورت ہے تو بیت الخلاء کے لیے اگر وہ دن میں بھی نکلنا چاہے تو دن میں بھی نکلنا جائز اور درست ہے، لیکن کیا ہے، پردے کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ جی۔ قال رحمه الله باب التبرز في البيوت. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسي بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت عن ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة أحسن الله إليكم مستقبل الشام. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسي بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہ بتایا، اصل میں عربوں کو بدبو سے بہت زیادہ نفرت ہے اور خوشبو کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ بنانے کے سلسلے میں اس سے بدبو گھر میں آنے کا اندیشہ اور شبہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کیا ہے، گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے بلکہ بیت الخلاء وغیرہ کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہ بتایا کہ گھروں میں بھی اگر بیت الخلاء بنا دیا جائے اور آدمی بیت الخلاء کے لیے گھر میں جائیں تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ گھر میں بیت الخلاء بنانا یہ منع نہیں ہے، بلکہ گھر میں بیت الخلاء بنانا جائز اور درست ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ تبرز و فی البیوت، بیوت میں بول و براز وغیرہ کرنا، استنجا وغیرہ کرنا، بیت الخلاء کرنا، یہ جائز اور درست ہے۔ اور روایت بیان کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی گزری کہ ارتقیت علی ظہر بیت حفصہ،
اس سے پہلے تو کہا تھا بیت اللنا، اور یہاں پر ذکر کیا گیا بیت حفصہ کا، اس وجہ سے کہ یہ مکان جو تھا وہ حضرت حفصہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کے لیے دیا تھا، اس وجہ سے یہ حضرت حفصہ اس میں رہتی تھی، اس وجہ سے کہا کہ زہر بیت حفصہ تھا۔ یہ بازت حاجتی، اپنی کیسی ضرورت کی وجہ سے میں چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ استنجا فرما رہے ہیں مستقبل القبلہ اور مستقبل الشام، ملک شام کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے ہیں۔ ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیت الخلاء کرنے کا انتظام کر لیا گیا تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں استنجا فرما رہے تھے، اس وجہ سے گھر میں بیت الخلاء بنانا جائز اور درست ہے۔ دوسری حدیث انہوں نے ذکر کی، ان عبداللہ ابن عمر اخبرہ قال لقد ظہرت ذات یوم علی ظہر بیتنا، ایک مرتبہ میں ہم اپنے گھر پر چڑھے، دیکھو یہاں پر اسی گھر، واقعہ تو وہی ہے لیکن گھر کی نسبت اپنی طرف کی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹھے ہوئے ہیں دو اینٹوں کے اوپر مستقبل بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے۔ چلو قال رحمه الله باب الاستنجاء بالماء، وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجتي اجيء انا وغلام معنا اداوة من ماء يعني يستنجي به۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہ بتایا کہ استنجا کرنا، پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد اس جگہ کو دھونا، طلب النجو یعنی صفائی کو حاصل کرنا، بالماء پانی کے ذریعے سے جائز ہے کہ ناجائز ہے، یعنی پیشاب کے بعد یا پاخانہ کرنے کے بعد اس جگہ کو صاف کرنے کے لیے چند صورتیں ہوا کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے موجودہ زمانے میں تم نے دیکھا ہوگا کہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، اس ٹیشو پیپر کے ذریعے سے اس جگہ کو صاف کر لو، تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مٹی کے دھلوں کے ذریعے سے صاف کیا جاتا تھا، اس وجہ سے مٹی کے دھلوں کے ذریعے سے اگر اس کو پوچھ لیا جائے اور اس جگہ کو صاف کر لیا جائے تو ابھی پاکی حاصل ہو جائے گی، لیکن پانی کے ذریعے سے اگر دھویا جائے تو یہ پانی کے ذریعے سے دھونا درست ہے یا درست نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ صورت تو یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے اس جگہ کو پاک اور صاف کیا جائے، اس وجہ سے کہ پانی کے ذریعے سے اس جگہ میں صفائی اچھی طریقے سے ہو جائے گی، اور صفائی کی اچھی طریقے سے ہو جانے کی وجہ سے پانی کا استعمال کرنا درست ہے اور بلکہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے ڈلوں کے ذریعے سے استنجا کیا جائے اور پھر پانی کے ذریعے سے دھو لیا جائے، یہ دوسرا نمبر ہے، بلکہ پہلا نمبر ہے، سب سے افضل ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ مسجد قباء والوں کے لیے نازل ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ بھائی تمہاری طہارت کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہم پہلے ڈلے کے ذریعے سے صاف کرتے ہیں اور پھر پانی کے ذریعے سے دھو لیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طریقہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے ڈلے کے ذریعے سے یا ٹیشو کے ذریعے سے صاف کر لینا، اگر ٹیشو اور ڈلے کے ذریعے سے صاف کر لیا اور کچھ تھوڑا سا موجہ استنجا کے جگہ کے مطابق اگر کچھ اس کے اوپر لگ کر رہ گیا تو یہ عفو ہے، یعنی وہ ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا اور آدمی کی نماز اس کے درست ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں پر استنجا بالماء کو ذکر کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک استنجا بالماء کا کیا حکم ہے وہ بھی تمہارے سامنے تفصیل آ گئی، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں سے، اسی طریقے سے ہڈیوں سے استنجا کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور پانی بھی مطعوم بلکہ مشروب چیز ہے، یہ پینے کے کام میں آتی ہے، اس وجہ سے اس کو ناپاکی کے ذریعے سے اس کو پانی کو گندا کر دینا یا پانی کو خراب کر دینا یہ مکروہ ہے، اس وجہ سے پانی سے استنجا کرنے کو وہ منع فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہی لوگوں کی تردید پر یہ باب منعقد کیا اور یہ بتایا کہ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز اور درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی کو استعمال فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈلوں کا بھی استعمال فرمایا ہے۔ اس وجہ سے اگر یہ پانی کا استعمال کرنا منع ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں فرماتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے تو پانی کے ذریعے سے استنجا کرنا جائز اور درست ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اور حدیث بیان کی کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو میں لاتا تھا، اور میرے ساتھ ایک غلام ہوتا تھا، ہمارے پاس ایک برتن ہوتا تھا، اس میں پانی ہوتا تھا، اور یہ برتن کا پانی ہم لاتے تھے اور ساتھ میں لے کر جایا کرتے تھے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یستنجی بھی اس کے پانی کے ذریعے سے استنجا کرے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استنجا کرنے کے لیے پانی کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور حضرت انس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دوسرا خادم اور ہوتا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا کے لیے پانی کا برتن لے کر چلتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہے تو معلوم ہوا کہ استنجا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ جی قال رحمه الله باب من حمل الماء لطهوره. وقال ابو الدرداء اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوة من ماء. حضور اقدس صلی اللہ من حمل ماء الماء لطہورہ، اگر کوئی آدمی طہارت کے لیے پہلے ہی سے پانی کا لوٹا لے کر جائے تاکہ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر اس پانی کے ذریعے سے استنجا وغیرہ کرے تو یہ جائز اور درست ہے۔ یعنی اس صورت میں پانی کو پہلے سے تیار رکھنا یا پانی کو ساتھ میں لے کر جانا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب سے بتاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اجل صحابہ میں سے ہیں، اور یہ کیا ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو نشر و اشاعت کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر نکلے تھے۔ اس میں سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ یہ راوی یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ پہنچے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم عراق سے آئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے یہاں عراق میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ صحابی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استنجا کا پانی لے کر چلا کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لے کر چلا کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو لے کر چلا کرتے تھے۔ اصل مقصود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تمہارے اندر نہیں ہے؟ کہا کہ ہے۔ جب اتنا بڑا آدمی تمہارے پاس موجود ہے تو اب پھر تم کو دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اس عبارت کا کہ قال کان رسول اللہ الیس فیکم، کیا نہیں ہے تم میں سے صاحب النالین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکالے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو اٹھا کر وہ اپنے پاس لے لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا نام ہی پڑ گیا تھا صاحب النالین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے والے۔ والطہور، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے لیے چاہتے تھے یا استنجا کرنے کے لیے جاتے تھے تو ساتھ میں پانی لے کر چلا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام صاحب الطہور بھی پڑ گیا تھا، پانی والے، طہارت کے والے، یعنی طہارت کی چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لے کر چلنے والے۔
اور اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ وغیرہ ہے وہ ہمیشہ اپنے حفاظت میں رکھتے تھے، اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے 3 لقب ہو گئے تھے، صاحب النالین، صاحب الطہور اور صاحب الوسادہ۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ ہم عراق سے آئے۔ تو کہا کہ عراق میں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں کہ یہ 3 کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ اس وجہ سے ان کا نام بھی صاحب النالین، صاحب الوسادہ اور صاحب الطہور پڑ گیا تھا۔ تو وہ تمہارے پاس وہاں نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں وہ ہے۔ کہا کہ جب اتنا بڑا صحابی تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو پھر دوسرے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجتہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے استنجا کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلتے تھے، تبعتہ انا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لگ جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتا تھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا تھا۔ انا و غلام منا، اور اسی طریقے سے انصار میں سے بھی منا کا لفظ کہا ہے، ہم میں سے، یعنی انصار میں سے ایک دوسرا غلام تھا، بچے کے معنی میں ہے، تو غلام کا ایک دوسرا بچہ جو ہوتا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ مانا ایداوۃ من مائن، اور ہمارے پاس پانی کا ایک برتن ہوتا تھا، اور وہ پانی کا برتن ہم اس لیے رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے تو وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ استنجا کرتے ہوئے ساتھ میں ہی پہلے سے پانی لے کر جائے تاکہ استنجا کرنے کے کام میں آئے، پہلے سے پانی لے کر جائے تاکہ استنجا کرنے کے بعد اگر وضو کی ضرورت پیش آئے تو اس ضرورت میں استعمال کریں، تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی قال رحمه الله باب حمل الأنزة مع الماء في الاستنجاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وأنزة يستنجي بالماء. تابع النظر وشاذان عن شعبة الأنزة عصا عليه زج. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں بتایا انزا، انزا ایک چھوٹے سے نیزے کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی اتنی لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کے سرے پر کیا لوہا لگایا ہوا ہوتا ہے، سمجھنا لوہا ایسی لکڑی کہ جس کے سرے پر لوہا لگا ہوا ہو، اس کو انزا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرماتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ، ایک چھوٹی سی لکڑی جس کے اوپر لوہا لگا ہوا ہوتا تھا، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ انزا یعنی چھوٹا نیزہ کہو یا ایک لکڑی کہو کہ جس کے اوپر یہ لوہا لگا ہوا ہو، اس کو کیوں رکھتے تھے؟ تو شرح نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے جنگل وغیرہ میں جاتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان بھی بہت سارے تھے، مخالفین بھی بہت سارے تھے، وہ کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور نقصان پہنچائیں، تو حفاظت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا نیزہ رکھتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی جو زمین ہے، اس زمین میں بچھوؤں کا بہت زیادہ اثر ہے، آج بھی وہاں بچھو بہت کثرت سے کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو جنگل میں کوئی موذی جانور نکل آئے تو اس جانور کی حفاظت کی ضرورت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی سی لکڑی یا چھوٹا سا نیزہ اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے موذی جانوروں سے حفاظت ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے جاتے تھے، پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بھی جاتے تھے، تو اس وقت اگر پیشاب جس جگہ پر کیا جائے وہ جگہ اگر سخت ہو تو پھر چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس لکڑی کے ذریعے سے جہاں پر پیشاب کرنا ہو یا جہاں پر پیشاب کے گرنے کا موقع ہو، اس جگہ کو ذرا سا کھود دیا جائے
تاکہ وہ جگہ نرم ہو جائے، اور نرم ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر اگر پیشاب کیا جائے تو پیشاب کے چھینٹے نہ اڑیں۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس انزا کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور چوتھا جواب بھی یہ دیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ استنجا کرنے کے بعد وضو فرماتے تھے، اور وضو فرمانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تحیۃ المسجد وضو پڑھنے کا ارادہ ہوا کرتا تھا، یا تحیۃ الوضو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کرنے کا معمول تھا۔ اس وجہ سے جب نماز پڑھیں تو نماز کے وقت میں چٹیل میدان میں سوترے کی جگہ پر اس لکڑی کو گاڑ دے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس انزا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور پانچواں جواب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے چٹیل میدان میں جاتے تھے، وہاں پردہ کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو اس لکڑی کو گاڑ کر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آڑ کر دیتے تھے پردہ کرنے کے لیے۔ اس انزا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بہرحال انزا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو وہ لے جاتے تھے تاکہ استنجا کرے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے۔ روایت یہ ذکر کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے داخل ہوتے تھے۔ فاحمل انا وغلام، تو میں اور ایک دوسرا غلام تھا، وہ ایک برتن کو لے کر جاتا تھا پانی سے، اور انزا کو لے کر جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے استنجا کرے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث میں متن سند جو ذکر کی گئی اس سند میں ذرا سا اشتباہ تھا، انقطاع تھا، اس وجہ سے یہ دوسری سند تابعہ نظر و سازان ان شعبہ تھا، شعبہ کے ذریعے سے ذکر کیا۔ قال حدثنا شعبہ عن عطاء، یہاں پر شعبہ نے عطا کے ساتھ جو روایت بیان کی ہے وہ ان کے ساتھ ذکر کی ہے، انقطاع پایا جاتا ہے، اور یہ اس طریقے سے کیا ان کی عادت تھی، اس وجہ سے دوسری سند ذکر کی اور بتایا۔ الانزا کس کو کہتے ہیں وہ بھی ذکر کیا گیا۔ الانزا عصا علیہ زجن، ایک لکڑی ہے کہ جس کے سرے کے اوپر لوہا لگایا گیا ہوتا ہے، اس کو انزا سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو میں نے چھوٹا نزا کہا۔ جی قال رحمه الله باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ترجمۃ الباب ذکر کیا، النہی عن الاستنجاء بالیمین، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت، یعنی داہنے ہاتھ سے پیشاب کا استنجا ہو یا پاخانے کا استنجا ہو، اس میں داہنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہر ایک انسان کو دو ہاتھ دیے ہیں، ایک داہنا ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ۔ داہنا ہاتھ جو ہے وہ اچھے کام کو کرنے کے لیے ہے، اچھی چیز کو ادا کرنے کے لیے، داہنے کام کو متبرک چیزوں کو کرنے کے لیے داہنے ہاتھوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور دوسری قذورات، گندگی، ناپاکی وغیرہ کو دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ استنجا کرنے میں بھی گندگی کو دور کرنا پایا جاتا ہے، اس وجہ سے داہنے ہاتھ کو اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اس میں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ بائیں ہاتھ کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بھی داہنے ہاتھ سے ناک کو صاف نہیں کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے ناک وغیرہ کو صاف کرنا چاہیے۔ تو بائیں ہاتھ قاذورات، گندگی اور بدبو والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس چیز کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے داہنے ہاتھ سے استنجا کر لیا تو استنجا تو ہو جائے گا، اس لیے کہ نظافت
सुथराई और पाकीज़गी हासिल हो गई, और पाकीज़गी हासिल होने की वजह से हुक्म तो हो जाएगा, लेकिन दाहिने हाथ का गलत इस्तेमाल किया, इस वजह से मकरूह होगा, मकरूह तहरीमी करार दिया जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में जबकि दाहिने हाथ से इस्तिंजा करना मुमकिन हो तो। लेकिन अगर कभी कोई सूरत हाल ऐसी पेश आ जाए कि जिसकी वजह से इस्तिंजा करने में बाएं हाथ को इस्तेमाल करना माने बन जाए, रुकावट बन जाए, या बाएं हाथ से आदमी इस्तिंजा नहीं कर सकता, तो फिर ऐसी सूरत में दाहिने हाथ से इस्तिंजा कर लेना जायज़ और दुरुस्त है, मना नहीं है। ये मजबूरी है और मजबूरी के अहकाम दूसरे हुआ करते हैं। तो मना किया इस्तिंजा करने का दाहिने हाथ से। हज़रत अबू कतादा अपने बाप से हज़रत अबू कतादा से रिवायत करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा शरब अहदकुम फला यतनफ़्फ़सु फ़िल इना। अगर कोई आदमी पानी पिए तो फिर बर्तन में सांस न ले। पानी पीने का भी बेहतर तरीका ये है कि गिलास या वो चाय का कप या जो भी है उसको लो और इस तरीके से मुंह में लगाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो और एक घूंट पानी लो और फिर हटा लो, फिर सांस लो और फिर दूसरी मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ो, और फिर ये सबसे अफजल और आला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई आदमी पानी पीता है या चाय पीता है या कोई मशरूब पीता है और वो घटाघट पीत का चला जाता है जैसे जानवर पीते हैं, ऐसा पीने से मना किया। इसी तरीके से बर्तन को हाथ में लेकर पीता भी जाता है और उसी में सांस भी लेता जाता है, तो ये तरीका जंगली होने की वजह से और क्या है हिर्स की वजह से कि आदमी को बहुत ही क्या है लालच है खाने पीने की कि वो सांस लेने के लिए भी नहीं रुकता, इस वजह से मना किया गया। लिहाजा इस्तिंजा पानी पीने के वक्त में बर्तन को अपने मुंह से दूर करना चाहिए और बर्तन को हटाकर सांस लेना चाहिए और 3 घूंट में और 3 सांस में पीना चाहिए। ये मसला क्या है अदब का है और इस तरीके से पानी पीना चाहिए और हर मशरूब के पीने के लिए यही तरीका है। तो उसको हदीस पाक में जिक्र किया गया, इज़ा शरब अहदकुम, जब तुम में से कोई आदमी कोई चीज़ पिए, फला यतनफ़्फ़सु फ़िल इना, तो बर्तन में सांस न ले। बर्तन में सांस लेने की वजह से क्या है पानी भी पीता जाए और गटर गटर और सांस भी साथ में लेता जाए, तो ये हैवानी शक्ल है जैसे जानवर करता है, और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक बनाया है, इस वजह से उसको हैवानी तरीके को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस सूरत में सांस लेने के लिए अपना हाथ को हटा लेना चाहिए, बर्तन को हटा लेना चाहिए और फिर उस सूरत में उसको सांस लेना चाहिए और 3 तरीके से पीना चाहिए, 3 मरतबा करके पीना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी तुम्हारे सामने जिक्र किया। वला यतनफ़्फ़सु फिल इनाए। और दूसरा हुक्म बताया वैज़ा अतल खला, और जब बैतुल खला के लिए आए, फला यमस ज़करहु बियमीनिही, अपने हाथ से अपनी शर्मगाह को न छुए, यानी दाहिना हाथ को शर्मगाह पर, और शर्मगाही के हुक्म में दुबुर वगैरह भी है, पेशाब पखाना करने के वक्त में दाहिने हाथ को उन जगहों के पर नहीं लगाना चाहिए और उसके ज़रिए से कोई तहारत वगैरह हासिल नहीं करनी चाहिए। वाला यतमस्सक, और न पकड़े अपने ज़कर को अपने हाथ से, वला यतमस्सहु बियमीनिही, और इसी तरीके से अपने हाथ से छुए भी नहीं। जी। قال رحمه الله باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. इस हदीस में भी यही हुक्म है कि अपने दाहिने हाथ को इस्तिंजा करने, इसलिए कि मैंने अभी बताया कि दाहिने हाथ को मौज़े तबरुक के लिए, बरकत वाली चीज़ों के लिए, खाने वगैरह के लिए, मुसाफा वगैरह के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। इस वजह से दाहिने हाथ को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। इसको ऐसी गंदी चीज़ों को पकड़ने के लिए, गंदी चीज़ों को हाथ लगाने के लिए नहीं बनाया है। इस वजह से इस्तिंजा करते हुए डले के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से दाहिने हाथ को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, मकरूह है, मना है। जी। قال رحمه الله باب الاستنجاء
بالحجارة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال أبغني أحجارا أستفيض بها أستنفذ بها أحسن الله عليكم أستنفض بها فقال أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحو ولا تأتني بعزم ولا روث فأتيت بأحجار بطرف ثيابه فوضعتها إلى جنبي وأرصت عنه فلما قضى أتبعه بهن. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب استنجا کے لیے کن چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے، کن چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ استنجا کرنے کے لیے ڈلوں کے ذریعے سے، زمین کے مٹی کے ٹکڑوں کے ذریعے سے استنجا کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پتھر ہو تو اس سے بھی استنجا کرنا جائز ہے اور اس کو ذکر کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ استنجا کرنے کے لیے تین کی عدد، تین ہونا چاہیے، تین ٹکڑے ہونا چاہیے، تین پتھر ہونا چاہیے، تین زمین کے ٹکڑے ہونا چاہیے، مٹی کے ڈلے ہونے چاہیے۔ اس کا کیا حکم ہے اس کو بھی اس میں ذکر کیا۔ اس مسئلے میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کا اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، لم اور علت کی وجہ سے ہے۔ اصل میں استنجا کرنے کا اصل علت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک استنجا کرنے میں جو نجاست نکلی ہوئی ہے اس نجاست کو دور کرنا ہے۔ اس وجہ سے جن چیزوں سے یا جتنی چیزوں سے نجاست دور ہو جائے گی تو اس صورت میں استنجا درست ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی مرتبہ میں نجاست دور ہو گئی تو وہ جگہ پاک ہو گئی، سمجھ میں آ گیا۔ اگر ایک مرتبہ سے نہیں ہوا تو دو مرتبہ، دو مرتبہ سے نہیں ہوا تو تین مرتبہ، تین مرتبہ سے بھی اگر نہیں ہوا تو چار مرتبہ، مطلب کہ اس نجاست کو دور کرنا اور نظافت اور پاکیزگی حاصل کرنا، یہ اصل علت ہمارے نزدیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ استنجا کرنے کے بعد ڈلے کے ذریعے سے اس جگہ کو صاف کر رہے ہو تم، تو یہ کیا ہے، صاف کرنا یہ نجاست کو دور کرنے کے لیے اگر ہے تو یہ غیر معقول ہے، اور غیر معقول ہونے کی وجہ سے جو چیز غیر معقول ہوگی وہ اپنے عادات کے اوپر محسوس ہوگی، اس وجہ سے استنجا کرنا یہ غیر معقول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پاکی حاصل ہو جائے گی، اس وجہ سے ہم مان لیتے ہیں کہ پاکی ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈلے کو استعمال کیا، اس وجہ سے تین استعمال کرو گے تو پاکی حاصل ہوگی، اور اگر تین مرتبہ استعمال نہیں کرو گے تو وہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تین کی تعداد یا تین کا عدد یہ ان کے نزدیک شرط ہے۔ سمجھ میں آ گیا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ ہمارے نزدیک اگر ایک ہی پتھر کو تین کونے سے استعمال کیا تو بھی مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو نجاست کا دور کرنا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعداد کی شرط ہے، اس وجہ سے ایک ہی پتھر کو استعمال کیا ہے۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نظافت اور ستھرائی حاصل نہیں ہوگی، تعبدی کو پورا نہ ہو جانے کی وجہ سے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ الاستنجاء بالحجارہ، حجارہ کے پتھر کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، پیچھا اختیار کیا، اتباع میں نے اختیار کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں آگے چلنے لگا۔ کچھ دیر گیا تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف التفات کیا اور دیکھا اور کہا کہ ابو ہریرہ آ رہے ہیں کہ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ استنجا کرنے کے لیے جانے کا ہے اور وہاں ڈلے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے تین ڈلے کو لے کر آؤ، اور میں گیا اور تین ڈلے کو لے کر آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے لا کر اس ڈلوں کو رکھ دیا۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خرج لحاجتہ ہی، اپنے استنجا یا پیشہ وغیرہ کے حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلے تھے۔ وکان لا یلتفت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب چلتے تھے تو ادھر ادھر
ٹاکا نہیں کرتے تھے، دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدھے چلے جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں دیکھا۔ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، پس جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، ابغنی احجار، میرے لیے تلاش کرو تم پتھروں کو، استنفذ بہا، تاکہ میں اس کے ذریعے سے نظافت حاصل کروں، ستھرائی حاصل کروں، استنجا کروں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کرنے کے لیے مجھے 3 ڈلے لا کر دو، او نہ ہو یا اسی کے مقدار کوئی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا تاتنی بعزم، دیکھو ہڈی مت لے کر آنا، ولا روث، اور اسی طریقے سے گوبر بھی مت لے کر آنا، یعنی سوکھا ہوا گوبر جو ہے وہ بھی مت لے کر آنا، اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے سے نظافت حاصل نہیں ہوتی، ان کے ذریعے سے استنجا نہیں ہوتا۔ تو اب مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ استنجا کرنے کے لیے پتھر کا ہونا، مٹی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں چکناہٹ پائی جاتی ہے اور اس چکناہٹ کی وجہ سے کیا ہے صفائی حاصل نہیں ہوتی، یا ایسا کاغذ ہے یا ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے صفائی حاصل نہیں ہوتی، تو پھر استنجا کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَارٍ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق میں پتھر کو لے کر آیا، بے طرف ثیابی، اپنے کپڑے کے کونے میں، اور رکھ دیا میں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے تھے وہاں سے دور چلا گیا، وَعَرَضْتُ عَنْهُ، اور اس سے دور ہو گیا میں۔ فلما قضا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجا کر کے فارغ ہو گئے تو فلما قضا اتبعہ بہن، میں ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پتھر منگوائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو منع فرمایا کہ ہڈی مت لانا اور گوبر کو مت لانا، تو اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے سے نظافت حاصل نہیں ہوتی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ دوسری ایک حدیث میں اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناتوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی اور آ کر انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، تو میں نے اس کے لیے دعا فرمائی اور کہہ دیا کہ جس ہڈیوں کے اوپر اللہ کا نام ذکر کیا جائے ان ہڈیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے گوشت پیدا کریں گے اور وہ ہڈیاں تمہارے کھانے کے کام میں آئے گی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کی خوراک ہونے کی وجہ سے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیا۔ ہڈیاں یہ جناتوں کی خوراک ہے اور غبر جو ہے وہ جناتوں کے جانوروں کی خوراک ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ جی قال رحمه الله باب لا يستنجي بروث، وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكر ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاث احجار فوجدت حجرين او التمست ثالثا فلم أجد فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ان چیز روث کے ذریعے سے، گوبر کے ذریعے سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 پتھر لانے کا حکم کیا، میں تلاش میں گیا تو 2 ڈلے ملے اور دوسرا نہیں ملا، وہاں گوبر سوکھا ہوا پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو لے لیا، اور یہ 3 چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر میں حاضر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دلوں کو تو لے لیا استنجا کرنے کے لیے، اور روث کو یا گوبر کو پھینک دیا اور کہا ہاذا رجسن، او کالا ہاذا رجسن، یہ ناپاک ہے، اس وجہ سے اس کے ذریعے سے نجاست دور کرنا درست نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روث کے ذریعے سے، پاخانہ کے ذریعے سے، سوکھے گوبر وغیرہ کے ذریعے سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ جی باب الوضوء مرة وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة
میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراجم الابواب میں مناسبت رکھی ہے یا مناسبت رکھی نہیں ہے، اس سلسلے میں بعض حضرات اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں کوئی ترتیب وغیرہ نہیں رکھی، لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا حضرت شیخ نور اللہ مرکزو وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل ترتیب کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے کہ جب کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں اور اس میں درمیان میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ اسی مسئلے کو بھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسئلہ اس جگہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، پھر دوسری جگہ پر اس مسئلے کو ذکر نہیں کریں گے اس لیے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہے، استنجا کے پہلے وضو کرنے کے ساتھ ساتھ وضو کی شروعات کی، تو ساتھ میں چونکہ عامتاً وضو کرنے سے پہلے لوگ استنجا وغیرہ کرتے ہیں، اس وجہ سے استنجا وغیرہ کے احکامات کو تمہارے سامنے ذکر کیا۔ اب یہاں سے وضو کی ابتدا اور وضو کی شروعات کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اس سے پہلے تمہارے سامنے یہ مسئلہ ذکر کر دیا گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباغ فی الوضو کا حکم دیا، اور اسباغ کی میں نے 3 صورتیں بتائی تھی۔ ایک تو ہر عضو کو ایک مرتبہ دھونا جو فرض ہے، ہر عضو کو 2 مرتبہ دھونا یہ افضل ہے، اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ مسنون ہے اور کیا ہے، بہتر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقہ اور تینوں ریت ثابت ہے، ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھونا بھی، ہر عضو کو 2 مرتبہ دھونا بھی، اور عامتاً دستور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مغسول اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کا تھا۔ اس وجہ سے وضو کرتے ہوئے 3 مرتبہ چہرہ دھونا، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ دونوں پاؤں کو دھونا یہ مسنون ہوگا۔ تو پہلا یہاں بتاتے ہیں مرتن مرتن فرض ہے جی۔ قال رحمه الله باب الوضوء مرتين به. قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال اخبرنا الفليح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، ہر عضو کو 2 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یا 1 مرتبہ دھویا یا 2 مرتبہ دھویا وہ بیان جواز کے لیے ہے، امت کو بتانے کے لیے ہے کہ کبھی اگر امت کو ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ ایک ہی مرتبہ پر اکتفا کرنا پڑے تو یہ جائز و درست ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ نہ دھوتے، 3 مرتبہ ہی دھوتے تو پھر لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 مرتبہ کبھی دھویا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے 1 مرتبہ دھونا درست نہیں ہونا چاہیے۔ تو قوم پر، امت پر سہولت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی بتایا کہ ہر عضو کو 1 مرتبہ دھویا، ہر عضو کو 2 مرتبہ بھی دھویا، اور پھر فرمایا کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ ھذا وضوئی و وضوء انبیاء من قبلی، مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے جی۔ قال رحمه الله باب الوضوء ثلاثا وبه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد اخبر انه همران مولى عثمان اخبر انه راى عثمان بن عفان دعا بإناء فافرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم ادخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال لأحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا.
मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमतुल बाब में यही जिक्र किया कि हर अज़्व को 3-3 मरतबा धोना ये मसनून है, सुन्नत तरीका के मुताबिक है, इस वजह से इस तरीके से होना चाहिए। और इस सिलसिले में जो हदीस जिक्र की वो हदीस अन उमरान मौला उस्मान, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम थे जिनका नाम हुमरान था, उनसे ये रिवायत उन्होंने जिक्र की। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए और दूसरे दिन सुबह के वक्त ज़वाल से पहले पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और नमाज किस तरीके से पढ़नी चाहिए और वज़ू किस तरीके से करना चाहिए वो सारा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। उसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते थे। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सामने वज़ू किया और वज़ू करके बतलाया और सिखलाया। उस तरीके से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी वज़ू किया करते थे। हदीस पाक में तकरीबन 19 सहाबा से वज़ू करने का तरीका बताया जाता है कि उन्होंने अलग अलग तरीके पर अपने अपने शागिर्दों को किस तरीके से वज़ू करना चाहिए, किस तरीके से वज़ू किया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया है, वो सारी तफसीलात तुम्हारे सामने जिक्र की है। उन्हीं में से एक सूरत ये है कि हुमरान जो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम है, वो ये फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मुझे कहा कि भाई पानी लेकर आओ वज़ू करने के लिए, हम वज़ू करना चाहते हैं। तो हुमरान कहते हैं, हुमरान जो कि मौला है हज़रत उस्मान के रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो ख़बर देते हैं कि उन्होंने रहा देखा हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु को दआ बिइनाइन, उन्होंने मंगवाया एक बर्तन को पानी के साथ और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ पर सबके सामने वज़ू करके बताया। मस्जिद नबवी से निकलने के बाद सामने एक जगह थी, उस जगह पर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचे, उनका गुलाम था, उनको कहा कि जा पानी लेकर आओ। चुनांचे वो पानी लेकर आए और उस पानी के ज़रिए से, बर्तन के ज़रिए से हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वज़ू किया और वज़ू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा करते थे, वज़ू में किस तरह धोना चाहिए, कितना धोना चाहिए थे, उसकी तफसीलात वगैरह को हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बतलाई। उस हदीस को यहाँ पर जिक्र किया, उसमें हर अज़्व को 3-3 मरतबा धोने का जिक्र है। इस वजह से तर्जमतुल बाब इससे साबित हो गया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अज़्व को 3 मरतबा धोते थे। इस वजह से वज़ू में हर अज़्व को 3 मरतबा धोना मसनून होगा। दआ हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मंगवाया बेइनाइन एक बर्तन को। मैंने इससे पहले तुमको बताया था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दौर में वज़ू करना जो होता था वो बर्तन में पानी लेकर वज़ू किया करते थे, या तो तपीली हो उसमें पानी लिया, लोटा हो उसमें पानी लिया, लगान है उसमें पानी लिया और उसमें हाथ डालकर फिर पानी निकालकर वज़ू किया करते थे। आजकल हमारे यहाँ ये तरीका ख़त्म हो गया। हाँ, अभी कभी कहीं कहीं पर लोटे से वज़ू करने का तरीका पाया जाता है, लेकिन आमतन तब सब जगह पानी की सहूलत की वजह से नल आ गई, इस वजह से खोलकर बैठ जाते हैं और वज़ू कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों के लिए बताना चाह रहे हैं कि देखो पानी में भी इसराफ करना दुरुस्त नहीं है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बर्तन को लिया करते थे, चाहे वो बर्तन छोटे मुंह का हो या बड़े मुंह का हो, और उसमें हाथ डालकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन वज़ू फरमाए थे करते थे। फ़अफ़रगा अला कफ़ैहि, बस डाला पानी को अपने कफ़ैन पर, उस बर्तन जो था उस बर्तन में से अपने दोनों हाथों के ऊपर पानी डाला और अपने दोनों हाथों को पानी डालने के बाद दोनों हाथों को पोंछों तक पहले धोया, जैसा कि वज़ू करने से पहले हाथों को 3 मरतबा धोया जाता है। दा बेइनाइन फ़अफ़रगा अला कफ़ैहि सलासा मिरारिन, बस डाला उन्होंने अपने कफ़ैन के ऊपर 3 मरतबा, फ़ग़सलहुमा, फिर उसके बाद उन दोनों हाथों को धोया और धोने के बाद बर्तन में दाखिल किया। इस वजह से
کہ اب یہ وضو کرنے کے لیے ہاتھ سے پانی لینا ہوگا، تو گویا کہ آلہ ہے برتن، ایک وضو کرنے کی ایک آلہ ہے، ایک چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے استعمال کیا جائے گا، اس لیے پہلے اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی نجاست لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، گندگی لگی ہو، کیچڑ لگا ہوا ہو، تو پھر وہ پورے بدن کے اوپر جہاں جہاں ملو گے یہ چیزیں ہوگی۔ اس وجہ سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، اور جب وہ ہاتھ صاف ہو گئے، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، پھر اس کو پانی کے برتن میں ڈالا۔ ثم ادخل یمینہ فی الاناء۔ اب چونکہ دونوں ہاتھ اس برتن میں نہیں جا سکتے تھے، اس وجہ سے صرف ایک ہاتھ، دانا ہاتھ اس کے اندر ڈالا، اور دانے ہاتھ میں اس طریقے سے پانی لے، چلو میں پانی لیا، اور چلو میں پانی لینے کے بعد اس چلو کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اور وضو کر کے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وضو کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوایا ایک برتن میں پانی کو، اور ڈالا اپنے دونوں ہتھیلیوں کے اوپر 3 مرتبہ، پس دھویا ان دونوں کو، پھر داخل کیا اس ہاتھ کو یمینہ فی الاناء، اپنے داہنے ہاتھ کو برتن میں، ممزمزہ واستنثر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی کے ذریعے سے کلی بھی کی، اسی پانی کے ذریعے سے استنثار بھی کیا۔ استنثار اور استنشاق 2 الفاظ ہیں۔ ناک میں پانی لیا، اور ناک میں پانی لینے کے بعد پھر اس کو اس طریقے سے جھاڑ دیا، صاف دیا، اس کو استنثار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی 3 مرتبہ کلی کرنے کے لیے پانی لیا، اور 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو صاف کیا۔ ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا۔ یہ اختلاف تمہارے سامنے گزرا ہوا ہے کہ کوہنیاں دھونے کا کیا حکم ہے۔ ہمارے نزدیک گایا مغیا کے تحت میں داخل ہے، اس وجہ سے کوہنیاں بھی دھوئی جائے گی۔ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاتھ دھویا تو انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنی تک پورا ہاتھ دھویا، کوہنی بھی اس میں شامل ہو گئی۔ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ سر کے مسح کے لیے اس میں 3 مرتبہ مسنون نہیں ہے، سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا۔ مسح کہتے ہیں ابرار و ید المبتلہ، پانی سے تر کیے ہوئے ہاتھ کو کسی چیز کے اوپر پھرانا، یہ مسح کہا جاتا ہے۔ پانی سے تر کیے ہوئے ہاتھ کو سر کے اوپر پھرا دینا، یہ مسح کیا جاتا ہے، اس کو مسح کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مسح میں تسلیس نہیں ہوگی۔ مسح کرنے میں تسلیس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسنون ہے، ہمارے نزدیک تسلیس مسنون نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ سر کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کس طریقے سے مسح کیا جائے گا، جب مسح کا تذکر آئے گا وہاں پر اس کو ذکر کریں گے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کیا تھا حضرت عثمان بتا رہے ہیں، اس میں انہوں نے ذکر کیا غسل ثم مسح برأسہ، اپنے سر کے اوپر مسح کیا، ثم غسل رجلیہ ثلاثا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا، الی الکعبین، کعبتین تک دھویا 3 مرتبہ۔ یہ 3 مرتبہ دھو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بتایا، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بتانے کے بعد یہ حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضا نحو وضوئی ھذا، جس آدمی نے وضو کیا میرے اس وضو کرنے کے مانند، یعنی جس طریقے سے میں نے ابھی سنتوں کی رعایت کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ذکر کی کہ جس نے مسنون طریقے پر سنت وضو کرنے کے بعد من توضا نحو وضوئی ھذا ثم صلی رکعتین، اور پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعت بڑی نماز۔ اب یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی ہو سکتی ہے، 2 رکعت نفل بھی ہو سکتی ہے، سمجھ میں یعنی 2 رکعت نفل پڑھی، وغفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ یہ فضیلت بھی ساتھ میں ذکر کی۔ اب یہاں پر وغفرت
ما تقدم من ذنبه، ہمارے نزدیک گناہ کی دو قسمیں ہے، ایک کو تو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ سے کون سے گناہ مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے چھوٹے گناہ مراد ہے، اس لیے کہ چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ بھی معاف فرماتے رہتے ہیں، بغیر توبہ کے بھی معاف کرتے رہتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس وجہ سے نیکیوں کے ذریعے سے بھی وہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ معاف ہونے کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے، ایک دن کے گناہ معاف ہو گئے، اس قسم کے جہاں پر گناہ کی مغفرت کا تذکر آتا ہے اس سے گناہ صغائر مراد ہے۔ اس وجہ سے کہ گناہ کبیرہ کے لیے جب تک گناہ کبیرہ کی توبہ نہ کی جائے، سچی توبہ نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ اس وجہ سے کبیرہ کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ سے کبیرہ معاف ہوگا، اور کیا ہے بغیر توبہ کے کبیرہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ ائمہ کا دستور ہے اور ائمہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے جو ابھی یہ تفسیر بیان کی صغیرہ اور کبیرہ کی، حدیث میں تو صغیرہ کبیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس میں تو عام رکھا گیا ہے، پھر اس کو عام لینا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کی شان سے خلاف ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ کبیرہ ہو، اس وجہ سے کہ ایمان والے سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اس کا دل پریشان رہتا ہے، اس کا دل کا سکون نہیں ملتا، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے گناہ اولاً تو مسلمان سے گناہ کبیرہ ہونے کا ممکن ہی نہیں، نیک آدمی کیسے گناہ کرے گا؟ لیکن اگر گناہ ہو گیا بھی تو اس سے جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ ہاں صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہے، اور جہاں پر بھی آئے گا اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایک دوسرا اشکال بھی بعض حضرات یہاں پر کرتے ہیں کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ حج سے اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ تو اب ہے ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں معاف ہونے کا کیا مطلب؟ تو اس کے بھی شرح متعدد جواب دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اعمال ایسے کامل ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم امید کریں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ معاف نہ ہوئے، کچھ رہ گیا ہو، تو ایک مرتبہ رہ گئے ہو وہ دوسری مرتبہ سے معاف ہو جائیں گے، یعنی اس وقت وضو صحیح نہیں ہوا اس سے معاف نہیں ہوا، دوسری مرتبہ وضو صحیح ہوگا تو اس سے معاف ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھی مان لیں کہ چلو ایک مرتبہ وضو کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو گیا اور دوسری مرتبہ کوئی کام کیا اب اس کے ذمے گناہ ہے ہی نہیں، تو اس کا دستور یہ ہے کہ اگر اس کے گناہ وہ کام کرنے کی وجہ سے اگر اس کے گناہ ہیں تو وہ گناہ معاف ہوں گے، اور اگر گناہ نہیں ہے تو یہ کام رفع درجات کا سبب بنے گا اور اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے لیے سپیر میں رکھے جائیں گے اور اس صورت میں اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اس وجہ سے کیا ہے رفع درجات کا سبب بھی بنے گا۔ لہٰذا گناہ ہو تو بھی نہ گناہ ہو تو بھی گناہ کے معاف ہونے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، گناہ کے معاف ہونے کے لیے حسنات کی ضرورت ہے، وہ حسنات کرتے رہنے چاہیے۔ اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس وجہ سے ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من توضا نحو وضوئی ھذا، جس آدمی نے وضو کیا میرے اس وضو کے مانند، سمجھ میں جیسے تین عضو کو تین مرتبہ دھونا، پوری طریقے سے دھونا اور اسراف وغیرہ سے بچنا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا وغیرہ، اس طریقے سے ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعت نفل پڑھی،
لا یحدث فیہما نفسہ، اس میں اپنے نفس کے ساتھ اس نے بات نہیں کی، یعنی وسوسے وغیرہ اس کو نہیں آئے، یہ ضروری ہے۔ آدمی سنت طریقہ کے مطابق وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، لیکن نفل میں بھی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جو وسوسے اور جو خیالات جو دل میں آتے رہتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ کریں، تو پھر اس 2 رکعت کی کتنی فضیلت ہوگی وہ بتایا، لا یحدث فیہما نفسہ۔ 2 چیزیں الگ الگ ہے، ایک تو وسوسے کی طرف خود جانا، اور دوسرا تم توجہ نہیں کر رہے ہو پھر بھی آتے رہتے ہیں، سمجھ میں؟ اگر ہم توجہ نہ کریں پھر بھی دل میں خیال آ جائے، جیسے ٹی وی کی اسکرین کے اوپر ایک کے بعد ایک مناظر آتے رہتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ اس طریقے سے ہم دھیان بالکل نہ دیں، ہم تو دھیان دے رہے ہیں نماز کی طرف، ہم تو دھیان دے رہے ہیں پڑھنے کی طرف، ہم تو دھیان دے رہے ہیں کیا پڑھنا ہے اس کی طرف، لیکن اس کے باوجود بھی اگر خیالات آ جائیں لا یضرہ، تو ایسے وساوس نقصان نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ آتے ہیں، تم لاتے نہیں ہو، تم جو لاؤ گے وسوسے خود پیدا کرو گے، یہ منع ہے، اس وجہ سے جان بوجھ کر وساوس وغیرہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ لا یحدث فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی ما قبل کے جتنے بھی گناہ تمہارے ہوئے ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سمجھ میں آ گیا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے سید الطائفہ ہیں، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سمجھ میں آئے؟ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کو غلاموں سے، انگریزوں سے آزادی کے لیے سب سے پہلے شاملی میں جہاد کیا تھا۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا پیر زامن شہید، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کرے شاملی میں جہاد کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے انگریزوں کے اوپر کنٹرول کر بھی لیا تھا، لیکن بعد میں پھر کیا ہے حالات بدل گئے، خراب ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کے اوپر کیا ہے زوال کا وقت آیا، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ ہی میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور جنت المعلا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے علاقے میں حضرت حاجی امداد اللہ مدنی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین عمل میں آئی۔ بہرحال ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سمجھ میں آ گیا؟ اور اسی طریقے سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سب کے یہ متفقہ پیر ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ تعالیٰ، اسی وجہ سے ان کو سید الطائفہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ تھے، ان کے خادم تھے، بلکہ ان کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے جب یہ پہلی مرتبہ حدیث سنی کہ اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور وضو سنت طریقہ کے مطابق کیا، من توضا نحو وضوئی ھذا، الفاظ تو سمجھ میں آ گئے نا تمہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو پھر اس کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لینی چاہیے، اور انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی، لیکن اس 2 رکعت نفل میں جو قید بتائی تھی لا یحدث فیہا نفسہ، یعنی کوئی وسوسہ نہ آئے، کوئی خیالات نہ آئے، اس وجہ سے انہوں نے کوئی وسوسہ نہ آئے، کوئی خیال نہ آئے، اس وجہ سے آنکھیں بند کر لیا اور آنکھیں بند کر کے پڑھی، سمجھ میں آ گیا؟ حالانکہ نماز میں آنکھیں بند کر لینا اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، نوافل میں بھی اور فرائض میں بھی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، ذرا دیر کے لیے بند ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن پورا کا پورا رکن آنکھیں بند کر کے پڑھو،
یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے کوئی دوسری طرف میرا دھیان نہ جائے، دوسری طرف کوئی خیال نہ آئے، کوئی وسوسہ نہ آئے، اس وجہ سے انہوں نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لی. اور اس وجہ سے پڑھی کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس آدمی نے وضو کیا ایسا وضو کرنا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، اور 2 رکعت نفل پڑھی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے. یغفر اللہ تعالیٰ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب وہ سارے گناہ میں گناہ صغیرہ مراد ہے، کبیرہ مراد ہے، یہ تو میں نے ابھی بتا دیا. سمجھ میں آ گیا؟ چونکہ یہ بھی بڑے اونچے درجے کے تھے، صاحب نسبت تھے، اس وجہ سے انہوں نے نوافل پڑھی، اور نوافل پڑھنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو میں نے جو یہ نوافل پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا درجہ ہے، دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، انعام ملا یا نہیں ملا. سمجھ میں آیا نہیں؟ انہوں نے مراقبہ کیا تو مراقبہ میں ان کو دکھائی دیا گیا کہ ایک بہت میدان ہے، اور اس میدان میں ایک بہت ہی حسین اور جمیل عورت ہے، ایسی بہترین، ایسی قد و قامت والی کہ ایسے اچھی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی. بہت ہی حسین اور جمیل عورت ہے، اور وہ ان کی طرف آ رہی ہے. جب قریب میں آئی تو دیکھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ انہوں نے مراقبہ کیا تو مراقبہ میں کشف اور کشف میں ان کو یہ چیزیں دکھائی دی گئی. نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی یہ کیا چیز تھی، اور تھی تو اتنی حسین اور جمیل ہونے کے بعد اندھی کیوں تھی. سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ تشریف لے گئے، اور اپنے پیر صاحب سے جا کر کہا کہ حضرت اس حدیث کی وجہ سے میں نے آج اس کے اوپر عمل کرنا چاہا، اور عمل کرنے کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، اور میں نے پھر کیا مراقبہ کیا تو مراقبہ میں کشف اور کشف میں مجھے ایسا دکھائی دیا، کیا میری سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اونچے درجے کے تھے، فوراً فرما دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے جو 2 رکعت نماز پڑھی وہ آنکھیں بند کر کے پڑھی ہوگی. نماز میں آنکھیں بند کرنا خلاف سنت ہے، اس وجہ سے وہ عورت جو تمہیں نظر آئی وہ تمہارا عمل تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے عمل کو کیا ہے عورت کی شکل میں متشکل کر دیا، لیکن چونکہ آنکھیں بند کر کے پڑی تھی یہ خلاف سنت ہے، اس وجہ سے وہ اندھی نظر آئی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی ایک مرتبہ سنت طریقہ کے مطابق وضو کرنا چاہیے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی چاہیے، اور ایسے خلوص کے ساتھ ایسے دل لگا کر پڑھنی چاہیے کہ دوسرا کوئی دنیا کا وسوسہ اس میں نہ لایا جائے. اگر اس طریقے سے 2 رکعت پڑھی جائے گی تو اس 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ما قبل کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. کہاں گیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى رکعتین لا يحدث فیہما نفسه، اس میں کوئی اپنے نفس کے ساتھ محادثہ نہ کرے، یعنی کوئی وسوسہ یا خیالات وغیرہ نہ لائے، غفر له ما تقدم من ذنبہ. وان ابراہیم قال صالح ابن قیسان قال ابن شہاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال لو حدثنکم حدیثا. اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حضرت حمران کے واقعے کی
دوسری جو سند تھی اس سند کے ذریعے سے یہ تعلیق کو تمہارے سامنے ذکر کی، اور اس میں یہ کہا کہ حضرت حمران کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں تم کو ایک حدیث بیان کروں گا، لو حدثنکم حدیثا لولا آیتن، اگر قرآن پاک کی ایک آیت میرے سامنے ہے، اگر وہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو نہیں بیان کرتا. اور وہ آیت کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے اس علم کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کو پھیلانا چاہیے، لوگوں کو بتا دینا چاہیے. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں نہیں بتاتا، لیکن یہ آیت ہے اس لیے میں چھپاتا نہیں ہوں اور بتا دیتا ہوں. ما حدثتکم ہو سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، لا یتوضا رجل، نہیں وضو کرتا ہے کوئی آدمی، فیحسن وضوءہ، پس اچھی طریقے سے وہ اپنا وضو کرتا ہے. اچھی طریقے سے وضو کرنے کے مطلب یہ ہے کہ وضو کے جو سنن اور وضو کے جو آداب ہے اس وضو کے سنن اور آداب کی وہ رعایت کرتا ہے. وہ یصلی الصلاۃ، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، الا غفر له ما بینہ وبین الصلاۃ حتی یصلیھا، وہ نماز اور اس کے بعد اب جو آئندہ نماز پڑھے گا ان کے درمیان میں جو بھی گناہ ہوگا وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. قال عروہ، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ وہ آیت جس کی طرف اشارہ کیا یہ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرت کو بھی ایسی مقبول نماز پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ